جو چیزیں دین کو فالو کرنے سے ہمیں روکتی ہیں وہ چیزیں کیا ہیں؟ تفصیل ہے پوری اس کی، لیکن آج دین کی طرف راغب ہونے سے اور دین پر عمل کرنے سے جو چیزیں روکتی ہیں ان میں سے صرف 2 کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کروں گا، اور باقی کا سرسری طور پر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب سے پہلی چیز دین پر عمل کرنے سے اگر کوئی چیز روکتی ہے تو وہ چیز خواہش، اپنی آرزویں، اپنی ناجائز تمنائیں، یہ آرزویں ہمیں روکتی ہیں۔ خواہش کی پیروی انسان آسانی سے کر لیتا ہے، لیکن دین کی پیروی کی بات آئے تو انسان کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ اسی کو قرآن نے منشن کیا، اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ۔ قرآن کہتا ہے کیا تم نے اسے دیکھا جس نے اپنی جی کی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا؟ یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ کی بات مانے، کہ اس نے اللہ کو اپنا معبود مانا ہے تو اللہ جو فرمائے وہ بات ماننی چاہیے، لیکن بندے کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کی بات نہیں مانتا، کہتا تو ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں لیکن مانتا ہے اپنی خواہش، جو جی کہتا ہے کرو، چاہے وہ خواہش اللہ کے حکم سے ٹکراتی ہی کیوں نہ ہو، لیکن بندہ خواہش کا غلام بن جاتا ہے اور خواہش کی پیروی کر کے اللہ کی نافرمانی کا بوجھ اپنے سر کے اوپر لاد لیتا ہے۔ آج اگر ہم معاشرے کا جائزہ لیں، آج اگر ہم سوسائٹی کا جائزہ لیں تو کیا یہ بات آپ کو نظر نہیں آتی کہ میکزیمم بندے خواہش کے غلام بن چکے ہیں، خواہش کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں، خواہش کے سامنے سرنڈر ہو جاتے ہیں، جو خواہش اور جو جی چاہا انسان کرتا ہوا نظر آ رہا۔ اسی کو قرآن نے منشن کیا، اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ۔ یہ حضور سے رب فرما رہا ہے کیا ان کو دیکھا تم نے؟ کیا تم نے اسے دیکھا جس نے اپنے جی کی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا؟ یعنی خواہش اسی کی بات مانتے ہیں، خواہش جھوٹ بولنے کی بول دیے، خواہش زنا کرنے کی زنا کر لی، خواہش راہ چلتی ہوئی لڑکیوں کو تکنے کی تک رہے ہیں، خواہش گندی پکچروں کو دیکھنے کی دیکھ رہے ہیں، خواہش آوارگی کی کر رہے ہیں، خواہش نماز چھوڑنے کی چھوڑ رہے ہیں، خواہش پکچر دیکھنے کی دیکھ رہے ہیں، خواہش عیاشی کرنے کی انسان کر رہا ہے، تو کہتے تو ہو تم اللہ کے بندے ہو، لیکن بات خدا کی کہاں مان رہے ہو؟ خدا تو یہ فرما رہا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، میرے محبوب مومنوں سے کہہ دو کہ نگاہیں نیچی رکھیں اور شرمگاہ کی حفاظت کریں، لیکن تم نہ نگاہیں نیچی رکھ رہے ہو نہ شرمگاہ کی حفاظت کر رہے ہو، لیکن تمہیں شیطان کہہ رہا ہے، نفس کہہ رہا ہے، تمہاری خواہش کہہ رہی ہے تو تم خواہش کی بات مان رہے ہو، کہتے ہو خدا کا بندہ لیکن غلام بن چکے ہو اپنی خواہش کے۔ تو سب سے اہم چیز اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جانے والی اور دین کے احکام پر عمل سے روکنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ خواہش ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن نے اس کی وضاحت بھی فرمائی اور ساتھ ہی ساتھ مفسرین نے اس آیت کریمہ کی تفسیر بھی بیان فرمائی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اپنی خواہش کو پوجنے والا
اور اس کا فرما بردار، وہ کس طریقے سے ہدایت قبول کرے گا؟ جو خواہش کا اتنا غلام بن چکا ہو کہ جو خواہش کرے اس کو وہ پوری کرنے کے لیے تیار ہو جائے، وہ اللہ کے دین کو فالو کہاں سے کرے گا؟ اس لیے خواہش پر کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے ایک وقت کے خلیفہ نے ایک بزرگ سے ملاقات کی، اپنے دل میں تمنا پیدا کی اور سوچا کہ چل کر کے بزرگ سے ملاقات کروں، لیکن اللہ والوں کو تو کیا وقت کا بادشاہ اور کیا سرمایہ دار، ان کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ لیکن جب ان کو اطلاع دی گئی کہ فلاں بادشاہ فلاں خلیفہ وقت آپ سے ملنا چاہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا مجھ سے کیا کام ہے؟ میں ایک فقیر انسان ہوں، اس سے مل کر مجھے میرا نہ اس سے کوئی کام نہ اس کا مجھ سے کوئی کام، وہ کیوں ملنا چاہتا ہے؟ تو خلیفہ کے مشیر خاص نے کہا کہ حضرت خلیفہ کی اطاعت کرنا ضروری ہے، تو آپ وہ ملنا چاہتے ہیں تو اس کی بات آپ کو ماننی چاہیے۔ کہا ٹھیک ہے، اگر وہ ملنا آپ کہہ رہے ہیں تو لے آئیے۔ جب وہ ملنے کے لیے آیا، بہت توجہ سے سنیے گا، جب وہ ملنے کے لیے آیا اور دروازے پہ دستک دی تو آپ نے اپنے گھر کا دیا بجھا دیا، اندھیرا کر دیا گھر کے اندر اور دروازہ کھول دیا۔ اب خلیفہ وقت داخل ہوا تو اب بزرگ تو نظر نہیں آ رہے، تو وہ اپنا ہاتھ گھما رہا ہے کہ کہیں تو بزرگ مل جائیں۔ اب ان کے مکان تو اتنے نہیں ہوتے تھے کہ ایک کمرہ، دو کمرے، تین کمرے، فلیٹ، ڈائننگ ہال، یہ سب تو نہیں ہوتا، چھوٹے سے کمرے میں وہ زندگی گزارتے۔ تو وہ ہاتھ یوں کرنے لگا، اس میں بزرگ کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ تو وہ بزرگ کا ہاتھ جیسے ہی ہاتھ میں آیا تو بزرگ نے اس کا ہاتھ جب اس نے پکڑا تو ہاتھ اس کا کافی نرم تھا، تو حضرت نے فرمایا کتنا نرم ہاتھ ہے، کاش کہ یہ جہنم سے بچ جائے۔ بس اتنا سننا تھا کہ اس کے اوپر ایک عجیب کیفیت طاری ہوئی، بے ہوش ہو کر کے گر گیا۔ جب ہوش آیا تو کہا حضور بس ایک نصیحت کر دیجئے، میں چلا جاتا ہوں۔ غور سے سنیے گا، ایک نصیحت کر دیجئے میں چلا جاتا ہوں۔ وہ بزرگ ارشاد فرماتے ہیں سن، لوگوں پر حکومت کرنا آسان ہے لیکن خواہش پر حکومت کرنا آسان نہیں، اور جس نے اپنی خواہش کو کنٹرول میں کر لیا اور اس کو بدکنے سے، اور اپنی خواہش پر جس نے کنٹرول کر لیا، نفس پر جس نے کنٹرول کر لیا، صحیح معنوں میں وہی حاکم ہے۔ لوگوں پر حکومت کرنا آسان ہے، نفس پر حکومت کرنا آسان نہیں۔ بہت مشکل ہے خواہش کو دبانا، بہت مشکل ہے خواہش پر کنٹرول کرنا، لیکن اللہ عز و جل کسی کی محنت کو رائگاں نہیں فرماتا۔ جب کوئی بندہ اس راہ کے اندر قدم بڑھاتا ہے تو پھر اللہ مدد بھی کر دیتا ہے اور اس کی طاقت ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی خواہش پر کنٹرول کرنے لگ جاتا ہے۔ تو خواہش کی پیروی سے بچو، یہ بہت اہم نصیحت میں آپ کو کر رہا ہوں۔ یہی خواہشیں یاد رکھیے گا ایک دن اتنی بڑی ہو جاتی ہیں کہ انسان کو کفر تک لے جا کر کے کھڑا کر دیتی ہیں۔ بہت سارے لڑکے لڑکیاں اپنا ایمان جو آج چھوڑ بیٹھتے ہیں وہ خواہش پوری کرنے کے لیے، آنکھ لڑی، دیکھا نہیں کس مذہب کا ہے، محبت ہو گئی، بس یہ خواہش پوری کرنے کے لیے مذہب بھی چھوٹا، سب کچھ چھوٹا اور آخرت بھی برباد ہو گئی۔ خواہش پر کنٹرول کرو۔ دین پر عمل کرنے سے جو چیز روکتی ہے اس میں کی دوسری چیز کا ذکر آپ کے سامنے کروں انشاءاللہ العظیم، تاکہ آپ تھوڑا سا سمجھ سکیں۔ اس میں چند چیزیں آپ ذہن میں رکھیں۔ دوسری چیزیں تکبر، میرا کوئی کیا بگاڑ لے گا، مولانا میرے پاس پیسہ ہے، میں جو چاہوں کر لوں، میرا کمایا ہوا مال ہے، میں جو چاہوں کروں۔ تو تکبر انسان کو دین کی طرف عمل کرنے سے روکتا ہے۔ تیسری چیز ضد، انسان کے اندر ضد ہو، نہیں مانوں گا جو ہو کر لے، تو ضد بھی انسان کو روکتا ہے۔
چوتھی چیز، اپنے باپ دادا کے ناجائز اور غلط طریقے جو رائج ہوتے ہیں، جیسے آج بہت سارے علاقوں میں آپ چلے جائیے تو شادی کی تقریبات میں پتہ نہیں وہ نکاح کے وقت سپاری کوئی لاتا ہے، کوئی شکر لاتا ہے، کیا کیا چیزیں، تو کہتے ہیں ہمارے باپ دادا کے یہاں سے نہیں کریں گے تو پتہ نہیں مطلب کیا ہوگا۔ تو یہ سارے خرافات جو ہے نا، یہ چیز بھی انسان کو صحیح دین پر عمل کرنے سے روکتی ہے۔ اگر باپ دادا کا طریقہ دین کے خلاف نہیں ہے آپ ضرور عمل کریں، لیکن اگر آپ باپ دادا کا طریقہ دین کے خلاف ہے تو دین کو پرائیورٹی دیں، باپ دادا کے طریقے کو چھوڑ دیں۔